انسان اس کے پیچھے دن رات لگا ہے، لیکن جس قیامت کے بارے میں، جس آخرت کے بارے میں رب نے فرمایا خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، تو جو ہمیشگی والا گھر ہے اس کے لیے ہم ذرا بھی کوشش نہیں کرتے، اس کو حاصل کرنے کی ذرا بھی ہم کوشش نہیں کرتے۔ یعنی دنیا جو فنا ہونے والی ہے، نہ پتا 1 سال کا، نہ پتا 2 سال کا، نہ پتا 10 سال کا، نہ پتا 20 سال کا، 30 سال کا، کسی بھی عمر میں موت آ سکتی ہے۔ یہ گمان نہیں کرنا کہ ہم جو ہے 100 سال جئیں گے، بلکہ ہم نے 100 سال کے علاوہ 50-60 سال میں بھی اس دنیا کو چھوڑتے دیکھا ہے۔ 30-40 سال کی عمر میں بھی اس دنیا کو لوگ الوداع کہہ دیتے ہیں۔ 10-20 سال کی عمر کے بچے بھی اس دنیا کو رخصت کر کے چلے جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا گیا ابھی 1-2 دن پہلے بچے کی پیدائش ہوئی اور پھر انتقال ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دنیا، اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، یہ کب چھوڑنی پڑ جائے۔ جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ یہ ہمیشہ رہے گی بھی یا نہیں رہے گی، کب ختم ہو جانے والی ہے، اس کے پیچھے تو ہم دن رات پڑے ہیں۔ لیکن جو آخرت، جو ہمیشہ ہمیشہ والا گھر ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہے کہ دیکھیں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیگر حضرات اپنے اپنے کاموں میں مشغول، اپنے اپنے بستروں پہ آرام فرما ہیں۔ قسم خدا کی قسمت والے وہ نہیں ہیں جو اپنے بستروں پر آرام فرما ہیں، قسمت والے وہ ہیں جو اس پاک محفل میں آئے ہوئے ہیں۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دی جاتی ہے، وہ جگہ جنت کا ایک ٹکڑا بنا دی جاتی ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ جنت کی ایک کیاری میں بیٹھے ہیں۔ بہرحال جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات بیٹھے رہیں گے، سن کر کے ایک بھی عمل نہ کریں، اس سے بہتر ہے ایک سن کر ایک ہی عمل کر لیں۔ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے، کوئی ہلے گا تو نہیں، جتنے ہیں کم ہو مگر دم ہو۔ مرتبہ درود پاک پڑھیں، سارا مجمع پڑھیں، باز آواز بلند، اللہم صلی علی مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیں، مچل کے کہتے سبحان اللہ، اور مچل کے کہتے سبحان اللہ۔ ختم کر دیں گے یہ محفل شادی خانہ آبادی کے تعلق سے سجائی گئی ہے، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، وہ جگہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دی جاتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اس مبارک محفل میں تشریف رکھے ہیں۔ یاد رہے یہ مجلس، اس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، دین کی باتیں ہوں گی، اور دین کی کوئی ایک بات سیکھنے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جو رات دن عبادت کرتا ہے، رات بھر نوافل پڑھے گا، رات بھر جاگے گا، پھر نفل نماز پڑھے گا، وہ بڑا ہی متقی پرہیزگار ہے، رات بھر نفل عبادت ادا کرنے والا بڑا متقی پرہیزگار ہے۔ لیکن قسم خدا کی فرمایا کہ رات بھر ایک شخص جو رات بھر نفل عبادت کر رہا ہے، لیکن ایک دوسرا شخص ہے جو رات بھر تو نفل عبادت نہیں پڑھ رہا، نفل عبادت نہیں کر رہا، نفل نمازیں نہیں پڑھ رہا، پوری رات تو اس نے عبادت نہیں کی ہے،
لیکن رات کے ایک حصے میں، رات کے ایک لمحے میں، رات کی ایک ساعت میں اگر کوئی دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ رات کے ایک حصے میں دین کا ایک مسئلہ سیکھنے والا شخص اس رات بھر نفل عبادت کرنے والے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ تو آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، قسم خدا کی ایک بات پر بھی عمل کر لیا تو آپ کی پوری رات کامیاب ہے۔ اس مجلس سے ہٹ کر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اس مجلس سے ہٹ کر کے کوئی عبادت میں اپنا وقت گزار رہا ہو، وہ چاہ کر کے کوئی نیک کام کر رہا ہو۔ قسم خدا کی ہم دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہمارا کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں کہ جس میں ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ صبح سے شام تک پورے دن پوری رات ہم گناہوں میں ملوث ہیں۔ دن بھر تو گناہ کر رہے ہیں، رات میں ایسے گناہ کر کے سو جاتے ہیں کہ اس کا گناہ پوری رات رہتا ہے، اس کا اثر پوری رات رہتا ہے۔ قسم خدا کی ایسا کام کر کے سو، دن بھر ایسے کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہیں، اور جب رات کو بستر پر جاؤ تو ایسا کام کر کے جاؤ کہ تمہاری پوری رات عبادت میں لکھی جائے۔ قسم خدا کی روایتوں میں ہے کہ جب کوئی بندہ رات کی عشاء کی نماز پڑھ کر کے اپنے بستر پر چلے جاتا ہے، رات کی عشاء کی نماز پڑھے گا اور پھر اپنے بستر پر سونے کے لیے چلا جائے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص رات کی عشاء کی نماز پڑھے اور پڑھ کر کے بستر پر سو جائے اور فجر میں اٹھنے کی امید لگائے، فجر میں اٹھنے کی نیت سے رات کو جب سو جاتا ہے تو اس کی پوری رات عبادت میں لکھی جاتی ہے، پوری شخص اس میں عبادت میں لکھی جائے۔ قابل تعریف اور لائق تعریف ہے وہ لوگ جس محفل میں آئے ہیں۔ اس محفل میں آج سے پکا عہد کر لو کہ ہم جب بھی بستر پہ جائیں گے کبھی عشاء چھوڑ کر نہیں بلکہ عشاء کی نماز ادا کر کے بستر پہ جائیں گے۔ بولو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ عشاء کی نماز تو ساری فرض ہے، 5 نمازیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، 5 نمازوں کا تحفہ ہے، تحفے کو بڑے سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ تحفہ ایک بہت سنبھالنے والی چیز ہوتی ہے، معلوم ہے یہ تحفہ نماز ہمارے لیے تحفہ ہے۔ الصلاۃ تحفۃ للمؤمنین، نماز مومنین کا تحفہ ہے، تحفے کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ تحفہ دیا کس نے ہے؟ جب تحفہ دینے والی ذات ایسی ہو، جب تحفہ دینے والی ذات بلند ہو تو اس میں تحفے کا مقام بھی بڑا ہو جاتا ہے، وہ گفٹ بھی لائق تعریف اور لائق مبارکباد ہو جاتا ہے۔ یہ نماز مومنین کا تحفہ ہے۔ نماز کس نے دیا؟ یہ اللہ نے دیا، اللہ ہے اس کو دینے والا۔ یہ نماز کا جو تحفہ ہمیں ملا ہے اس کو دینے والا اللہ رب العزت ہے، اور اس تحفے کو جو لے کر کے آئے ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی عظیم نوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ 50 وقت کی نماز اللہ نے تمہیں عطا کی تھی، لیکن وہ کرم ہے نبی کا کہ 50 وقت کی نماز اگر ہمیں مل جاتی، قسم خدا کی پورا دن پوری رات 24 گھنٹے ہم عبادت میں لگے رہتے، کوئی ایک لمحہ فرصت کا نہیں ملتا، نہ ہم کھا سکتے تھے، نہ صحیح سے کما سکتے تھے، نہ صحیح سے سو سکتے تھے، نہ پہن سکتے تھے، دنیا کی لذتیں ختم ہو جاتی، کیونکہ 50 وقت کی نماز بہت لمبی چیز ہو گئی۔ 50 وقت کی نماز خاص کر جب سردیوں کے دن ہوتے ہیں، بہت چھوٹے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہم 50 وقت کی نمازیں آسان نہیں ہے ان کو ادا کرنا، لیکن نبی کا کرم کہ وہ 50 وقت کی نمازیں جو اللہ نے ہمیں دی اس کو کم کرایا، 5 کم کرائیں تو 45 رہ گئی، پھر 5 کم کرائیں 40 رہ گئی، یہاں تک کہ 45 نمازیں کم کرا دی، صرف 5 وقت کی نمازیں باقی بچی۔ اب ان 5 وقت کی نمازوں کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ان 5 وقتوں کا خیال رکھنا ہماری
ہماری ذمہ داری ہے. اگر پھر بھی یعنی 50 وقت کی نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی تھی وہ کم کر کے 5 وقت کی نمازیں رہ گئی. اگر ہم وہ 5 وقت کی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتے تو ہمیں کفے افسوس بننا چاہیے. وہ 50 وقت کی نمازیں کیسے ادا کر سکتے تھے کہ جب ہم 5 وقت کی نمازیں ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ 5 وقت کی نمازیں تو تمہیں ملی ہے لیکن اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ جو کہہ دیتا ہے اس سے مکرتا نہیں. اللہ نے ایک بار جو قول کر دیا اب اس سے پھرتا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے ہمارے کلمات بدلتے نہیں ہیں. ہم نے 50 وقت کی نمازیں اپنے بندوں کو عطا کی تھی. اب اگرچہ 5 وقت کی نمازیں رہ گئی لیکن کوئی بندہ خلوص کے ساتھ اگر 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے تو نمازیں تو 5 ہیں ثواب 50 کا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے ثواب کتنے کا ملے گا؟ 50 وقت کا. اللہ اکبر. یہ اللہ کی رحمت ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ کی رحمت تو چاہتی ہے کہ میں لوگوں کو جہنم میں نہ ڈالوں. اللہ فرماتا میں کیسے اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالوں گا جبکہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایک ماں ہے اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے. اگر بیٹے کی ذرا سی خروچ بھی آتی ہے ذرا سی انگلی پہ نشان بھی لگ جاتا ہے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے. اگر کوئی اس کے بیٹے کو ستائے ماں کو برداشت نہیں ہوتا ہے. تو جب ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کو ذرا سی خروچ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کی ذرا سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی تو وہ رب العالمین جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے وہ کب چاہے گا کہ میں اپنے بندے کو جہنم میں پھینکوں. وہ جو کب چاہے گا اپنے بیٹے اپنے بندے کو میں آگ میں جلاؤں. نہیں اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے جہنم میں نہ جلے. لیکن قسم خدا کی یہ بندے اپنے خود ایسے اعمال کر رکھے ہیں بندے خود ایسے اعمال کرتے ہیں کہ اللہ کو پھر جہنم میں ڈالنا پڑتا ہے. اللہ اکبر. تو 5 وقت کی نمازیں رہ گئی لیکن آج کا مسلمان اس 5 وقت کی نمازوں کا بھی خیال نہیں رکھ پا رہا. 5 وقت کی نمازیں رہ گئی وہ 5 وقت کی نمازیں بھی صحیح سے ادا نہیں کر پا رہا. اللہ اکبر. مسلمان آج ان پر جو ظلم ہو رہا ہے آج دیکھ رہے ہیں فلسطین میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں. قسم خدا کی حدیث پاک میں مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب نیک بندے زیادہ ہوں اور گناہ گار کم ہوں تو نیک بندوں کے وسیلے سے وہ گناہ گاروں سے عذاب ہٹ جاتا ہے. گناہ گاروں سے وہ عذاب ہٹ جاتا ہے. گناہ گاروں پر عذاب نہیں آتا. لیکن جب گناہ گار زیادہ ہو جائے جب گناہ گاری زیادہ ہونے لگے گناہ زیادہ ہونے لگے تو پھر اگرچہ کچھ نیک لوگ بھی ہوں لیکن گناہ گاروں کی وجہ سے نیک لوگوں پر بھی ظلم ہونے لگے. آج جو ظلم ہو رہا ہے سب کی غلطی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ملبے کے تلے دب رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں وہ سب ان پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں. وہ بتاؤ ان بچوں کا کیا قصور ہے ان عورتوں کا کیا قصور ہے. قصور ان کا تو نہیں ہے لیکن ان میں رہنے والے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے اعمال ایسے ہو گئے جن کی وجہ سے ان پر ظلم ہو رہا ہے. جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے جب کسی قوم پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی چپیٹ میں ہر ایک آتا ہے. نیکوں پر بھی عذاب آ جاتا ہے اور گناہگاروں پر بھی عذاب آتا ہے. ہاں جب وہ قبر سے اٹھیں گے تو اپنے اپنے اعمال پر اٹھیں گے. جو گناہگار ہے اس کو ویسا اٹھایا جائے گا جو نیکوکار ہے اس کو ویسا اٹھایا جائے گا. لیکن گناہ دنیا میں اگر نیک لوگوں پر بیجا ظلم ہوا ہے بے قصور ان کو سزا ملی ہے بے قصور اگر وہ مارے گئے ہیں تو اللہ رب العزت
لیکن دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے گناہوں کی، تو ہمارے اعمال جو ہیں ان کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اس دور میں پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کس گلی میں کس موڑ پر ہماری روح قبض کر دی جائے، کسی کو نہیں پتا کب کون مرے گا، اس کے بارے میں کسی کو خبر نہیں ہے۔ بہت سے دنیا میں آئے، انہوں نے بڑی امیدیں لگائی، میں 150 سال جیوں گا، میں 100 سال جیوں گا، میں 200 سال جیوں گا۔ بہت سے لوگ آئے جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن جب موت آئی تو وہ موت کے چنگل سے بچ نہ سکے۔ جب موت آئی تو ان کو موت نے گھیر لیا، موت نے اپنے پنجے جمائے اور ان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایک مائیکل جیکسن تھا، اس نے یہ امید لگائی تھی کہ میں 150 سال جیوں گا۔ وہ خود کہتا تھا میں 150 سال سے پہلے نہیں مروں گا، لیکن کیا ہوا، وہ بڑی سیفٹی کے ساتھ رہتا تھا، کھانا بھی کھاتا تو مشینوں سے چیک ہوتا، وہ اپنے پاس 10-12 بڑے بڑے ڈاکٹرز کی ٹیم رکھتا، بڑے بڑے ڈاکٹر اس کے پاس ہمیشہ رہتے اور بڑے بڑے ڈاکٹر اس کی خدمت میں لگے رہتے۔ وہ کھانے کا انتظام جب اس کا ہوتا تو کھانے کا انتظام کس طریقے سے مشینوں سے چیک ہوتا، اور اس نے 10-12 لوگوں کو ایسا رکھا تھا کہ جن کے اگر کسی جسم کے کسی عضو کسی پارٹس کی ضرورت پڑے تو وہ اپنا پارٹ اپنا جسم اس کو عطا کر دے۔ وہ 10-12 گھروں کو ایسے پالتا تھا، اپنی طرف سے خرچہ دیتا تھا کہ تم میرے خرچے سے جیو، کھاؤ پیو، لیکن جب مجھے ضرورت پڑے، جب میرے جسم میں کسی چیز کی کمی آ جائے، ڈاکٹرز کہہ کہ کڈنی فیل ہو گئی تو آپ کو کڈنی دینا ہے، یعنی جسم کے کسی عضو کی اگر کمی آ جائے تو تم مجھے وہ کمی پوری کرنا ہے۔ اس طریقے سے اپنا انتظام ڈاکٹر مائیکل جیکسن نے کیا تھا۔ وہ 150 سال کی امید سے جی رہا تھا، لیکن کیا ہوا، آخرکار 50 سال کی عمر میں اسے ایسی بیماری ہوئی، اس نے اپنے چہرے پر پلاسٹک سرجری کرا رکھی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ سرجری کی وجہ سے اس کے جسم گلنے لگا اور جسم میں ایک الگ طریقے کی بیماری پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، زیادہ سیفٹی ہو گئی ہے، اس وجہ سے تیرے جسم میں خرابی آ گئی ہے۔ وہ 150 سال کی امید رکھنے والا مائیکل جیکسن، وہ جب اس کی عمر آئی، اس کی عمر پوری ہوئی، جب موت کا وقت آیا، 50 سال کی عمر میں اس دنیا کو الوداع کہہ گیا، اور خالق کائنات نے اپنی قدرت کی نشانی ظاہر کر دی کہ اے لوگوں، جب میں چاہوں گا اس وقت دنیا سے تمہیں چھوڑنا پڑے گی، اور جب میں چاہوں گا اس وقت دنیا کو الوداع کہنا ہوگا۔ تم اگر 150 سال کی امید رکھتے ہو اور میں چاہتا ہوں تم 50 سال اس دنیا میں رہو، تو میرے حکم کے بغیر یہاں کوئی پتا نہیں ہلتا۔ اللہ نے دکھا دیا کہ 150 سال بندے کی مرضی سے نہیں بلکہ 50 سال رب کی مرضی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، مفتی عظیم پوری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ کچھ پل کی زندگی ہے، اس زندگی کو جی لو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر کے جی لو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کر کے جی لو۔ اب قرآن حدیث پر عمل کیسے کیا جائے گا؟ ہمیں تو یہ معلوم نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں قرآن کیا حکم دے رہا ہے۔ ہم تو صرف دسمے دیجے کے لیے قرآن کو رکھ رکھا ہے، قرآن خوانی کے لیے بس قرآن کی تلاوت گھر میں برکت کے لیے کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کیسے جینا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہے مصطفیٰ کیسے پیتے تھے، کیسے چلتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیسے زندگی گزارتے تھے۔ ہم نے کبھی حدیث پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے نہ کبھی قرآن پڑھا، نہ قرآن پڑھ کر کبھی سمجھا، نہ کبھی حدیث پڑھی، نہ کبھی حدیث کو سمجھا، تو ہم عمل کیسے کریں؟ عمل تو تب کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ عمل
تو تب کریں گے جب ہمیں معلوم ہوگا کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے. نہ ہم نے حدیث پڑھی نہ ہم نے قرآن پڑھا. قسم خدا کی ہم پڑھیں گے کیسے؟ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے, مدرسے نہیں جا سکتے. کہتے ہیں شرم آتی ہے, یعنی گناہ کرتے وقت شرم نہیں آتی. اگر شرم آتی ہے مسلمان کو تو دین کی باتوں میں شرم آتی ہے. اللہ اکبر. شرم تو گناہ کرتے وقت کرنی چاہیے. دین کی سیکھنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے, کوئی عمر نہیں ہے. یہ علم دین ہے. علم دین تو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک سیکھنا ہوگا. جب چاہے جب سیکھ لو. علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی, لیکن ہمیں شرم آتی ہے. عمر زیادہ ہو گئی ہے, مدرسے نہیں جا سکتے, تو پھر دین کہاں سیکھیں گے؟ تو دین سیکھنے کے لیے یا تو مدرسہ ہوتا ہے. اب عمر زیادہ ہو گئی ہے, وقت درکار نہیں ہے, وقت ملتا نہیں ہے, تو اب علم کہاں سیکھے؟ مدرسے نہیں جا سکتے. تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو جمعہ کے دن امام صاحب خطاب کرتے ہیں, وہ دین کی باتیں بتاتے ہیں, قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, قرآن کی تفسیر کرتے ہیں, مصطفیٰ کی حدیث پڑھتے ہیں. اب مسلمان کو چاہیے کہ جب مدرسے نہیں جا سکتا تو پھر ٹائم سے جمعہ کے دن جائے, اور جمعہ کے دن مسجد میں جا کر بیٹھے, ٹائم سے پہلے پہنچے اور دیکھیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, قرآن کا کیا مطلب بتا رہے ہیں, کون سی حدیث پڑھ رہے ہیں, کس حدیث سے ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں. یہ ہم جب سنیں گے جب ہم ٹائم سے پہنچیں گے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم مسجد میں اس وقت پہنچتے ہیں جب امام صاحب عربی خطبہ پڑھنا شروع کرتے ہیں. بتاؤ, عربی خطبے میں بھی نصیحتیں ہیں, لیکن عربی ہم سمجھ نہیں سکتے. جو بات سمجھ نہیں سکتے وہ بات سیکھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم وقت سے پہلے مسجد پہنچتے اور جا کر کے سنتیں پڑھتے, اور امام صاحب جو تمہیں دین کی بات بتا رہے ہیں ان کی دین کی بات کو سنتے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے. تو اب دوسرا ذریعہ علم دین سیکھنے کا سب سے پہلا تو مدرسہ ہے. مدرسے جا نہیں سکتے. دوسری جگہ جہاں علم دین سیکھا جا سکتا ہے وہ ہے مسجد. جمعہ کے دن امام صاحب کا خطاب, اب امام صاحب خطاب کریں گے, ہم وہاں بھی نہیں پہنچ رہے تو پھر دین کہاں سیکھیں گے؟ اب تیسری جگہ جہاں ہم دین سیکھ سکتے ہیں مدرسہ ہے, پھر مسجد ہے. تیسری جگہ جہاں ہم دین سیکھ سکتے ہیں, جہاں ہم مسائل شریعہ سیکھ سکتے ہیں, وہ ایسی محفلیں ہوتی ہیں, وہ ایسے جلسے ہوتے ہیں جہاں مصطفیٰ کا دین سیکھا جا سکتا ہے. لیکن کیا حال ہے ہمارے مسلمان, نہ مدرسے جا سکتے, نہ ٹائم سے مسجد جا سکتے. اب مسجد بھی نہیں گئے. اب یہ ایک محفل بچی ہے جہاں دین کی باتیں سنتے ہیں, جہاں قرآن کی آیت سنتے ہیں, جہاں مصطفیٰ کی حدیث سنتے ہیں. لیکن ہمارا مسلمان نہ مدرسے گیا نہ مسجد گیا, اور بچی کچھ یہ محفل تھی. اس محفل میں بھی جب یہ محفل سجائی گئی تو اپنے بستر پر ٹانگ پھیلا کر سو رہا ہے. یہ دین سیکھنے نہیں آ رہا. اما کب سیکھے گا؟ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تبدیل ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, شادی جشن شادی خان آبادی. نعرہ تکبیر. اگر آج نہ سیکھیں گے دین تو کب سیکھیں گے؟ عمر ساری ہو گئی, ابھی تک دین کے بارے میں کسی کو یہ معلوم نہیں غسل میں کتنے فرض, وضو میں کتنے فرض ہے, نماز کے واجبات کیا ہے, کس طریقے سے نماز ادا کی جاتی ہے, نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے, نماز کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے, کچھ معلوم نہیں ہے. معلوم تو تب ہوگا نا جب سیکھنے کی کوشش کریں گے. آج سیکھ لو, یہ وقت ہے. علم سیکھنا فرض ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. دنیا کے جتنے بھی عذر ہیں قیامت کے دن سارے عذر چل سکتے ہیں, لیکن یہ عذر قیامت میں ہرگز نہیں چلے گا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرما دیا علم سیکھنا فرض ہے. جب علم سیکھنا فرض ہے, تم نے سیکھا کیوں نہیں؟ سارے عذر قبول ہو سکتے ہیں, لیکن قیامت میں یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے معلوم نہیں تھا, کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے. آج ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان
سبحان اللہ بے شک۔ آج وقت ہے، آج سمجھ جاؤ، اگر مسلمانوں نے اپنے حالات سنبھال لیے، قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ دنیا میں حکومت نہیں آ رہی ہے، پہلے ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ کب جب مسلمانوں کی حکومت تھی، جب مغلوں کی حکومت تھی، جب مسلمان اقتدار میں تھے، ہندوستان کا نقشہ ہی الگ تھا۔ لیکن جب سے مسلمانوں نے اقتدار چھوڑا، جب سے مسلمانوں نے حکومت چھوڑی، ہندوستان تباہ ہو گیا ہے، ہندوستان برباد ہو گیا ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت نہیں ہے، ہماری چلتی نہیں ہے، کوئی ہماری پوچھتا نہیں ہے، ہمیں کسی چیز میں حصہ نہیں ملتا، ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، ہمارا کوئی منتری نہیں ہے، ہمارا کوئی ایم ایل اے نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں حکومت نہیں ہے۔ کیوں نہ ہو؟ قرآن تو کہتا ہے تم مومن بن کے رہو، اگر تمہارا ایمان صحیح سے ہے تم مسلمان بن کر کے زندگی گزارو گے۔ قسم خدا کی قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہوگا، حکومت تمہاری ہوگی، تم ہی سب سے بہتر رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے، بے شک بے شک بے شک۔ شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ۔ جب ایمان والے اگر صحیح سے ہو گئے تو قسم خدا کی تمہاری دنیا بھی کامیاب اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور تم کہو گے ایمان والے تو ہیں، مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ٹوپی لگانے والے ہیں، داڑھی والے ہیں، تم تو مسلمان ہونا چاہیے۔ نہیں، ٹوپی والے، داڑھی والے اور کلمہ پڑھنے والوں سے ہی قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر۔ اب ذرا بتاؤ، جب ایمان والے ہو تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ؟ مطلب صاف ہے کہ ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا تو ہو گئے، لیکن صحیح طور پر مسلمان نہیں ہے۔ یاد رکھو، مومن بننا آسان ہے، مسلمان بننا آسان ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کلمہ پڑھ لیا صرف تو یہ کافی نہیں ہے، صرف کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، نہیں، اس کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ کلمہ پڑھ لیا ایمان والے ہو گئے، لیکن اسلام اور مسلمان تب ہو گئے، اسلام والے تب ہو گئے جب شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے کہ تم اس گمان میں ہو کہ تم صرف آمنا باللہ کہہ دو گے کہ اللہ پر ایمان لائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں، تمہیں آزمایا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تو تمہارا مال کم کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہاری کھیتیاں کم کر کے آزمایا جائے گا، کبھی تمہیں موت دے کر کے آزمایا جائے گا۔ یعنی کبھی تو اس طریقے سے آپ کسی بزنس میں پیسہ لگائیں گے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ آپ بزنس میں لگا دیں گے، اپنے کاروبار میں لگا دیں گے، اچانک کیا ہوتا ہے، بات بگڑتی ہے، وہ 10 لاکھ کا کاروبار، وہ 5 لاکھ کا کاروبار، وہ 2 لاکھ کا کاروبار جو آپ نے کیا، اچانک اس میں لاس ہو جاتا ہے، اس میں نقصان ہو جاتا ہے، اس میں گھاٹا لگ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائش ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تو ہم مال کم کر کے آزماتے ہیں، تو اگر مال کم ہو جائے تو اس پر صبر کرنا ایمان والے کی پہچان ہے۔ مال کم کرنا یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ اور فرمایا کبھی کھیتیاں کم کر کے، بہت اچھی فصل ہے لیکن کیا دیکھتے ہیں، کھیتی بہت کم نکلتی ہے، اناج بہت کم نکلتا ہے، تو اس پر صبر کرے، شکوہ و شکایت نہیں کرے کہ اللہ فلاں کو تو بہت دے رہا ہے، میرے کھیت میں کمی ہو جاتی ہے، نہیں، یہ صبر کرنا ہے، شکوہ و شکایت نہیں کرنا بلکہ صبر کرنا ہے۔ اگر کبھی تمہاری موت سے تمہیں آزمایا جائے، کیا دیکھتے ہیں، ابھی جوان اولاد ہے، کہیں جاتی ہے گاڑی سے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے، جوان موت گھر میں آتی ہے، کیسا منظر رہتا ہے، قسم خدا کی گھر والوں سے پوچھو وہ کیسے حالات ہوتے ہیں جب جوان موت گھر میں ہوتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں صبر کا دامن پکڑے رہنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ ایسے وقت میں صبر کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے، لیکن جو شکوہ و شکایت کرتا ہے وہ امتحان میں
فیل ہو جاتا ہے. پاس وہ ہے, کامیاب وہ ہے جو ایسی آزمائشوں کے وقت صبر کا دامن پکڑ رکھے, اور جو ایسے وقت میں صبر کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری سبحان اللہ بے شک ہے, اس کے لیے خوشخبری ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری ہے مسلمان بن کے رہے, اسلام پر زندگی گزارے, اسلام پر اپنی زندگی گزارے. قسم خدا کی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. آج دنیا میں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے, مصطفیٰ کی شریعت کو چھوڑ دیا ہے, مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانا چھوڑ دیا ہے. ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنایا ہے. ہمیں معلوم ہے کون سا ہیرو کیا پہنتا ہے, کس ہیرو کی کیا خاصیت ہے, کس کے اندر کیا کوالٹی ہے, کس کے اندر کیا ایبلٹی ہے, کس کے اندر کیا قابلیت ہے. ہم دنیا کی ہیرو ہیروئن کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں. اس کے کتنے بیٹے ہیں, اس کا باپ کون ہے, وہ کیا کام کرتا ہے, وہ کس مووی نے کتنے پیسے کمائے. دنیا کے مسلمان آج نوجوان کو سب کچھ معلوم ہے. معلوم نہیں ہے تو مصطفیٰ کا خاندان کے بارے میں معلوم نہیں ہے. مصطفیٰ کے کتنے بیٹے تھے, مصطفیٰ کی کتنی بیٹیاں تھیں, مصطفیٰ کی بیٹی کی شادی کن کن سے ہوئی, مسلمان کو نہیں معلوم ہے. دنیا دار کے بارے میں تو سب کچھ جانتا ہے, لیکن مدینے کے تاجدار کے بارے میں کچھ نہیں. تو مسلمان کو چاہیے کہ نبی کی اسوہ حسنہ پر عمل کرے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, کہ یہ رسول کا اسوہ حسنہ یہ مومنین کے لیے ایک آئیڈیل ہے, ایک نمونہ ہے. اگر اس پر زندگی گزارے گا تو دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی. ٹائم بہت زیادہ ہو گیا جی. انشاءاللہ یہ محفل سجائی میں بہت کچھ اور بولنے آیا تھا, لیکن حالات دے کر کے کچھ اور ہی پر گفتگو ہو گئی. انشاءاللہ اللہ پاک سے آخر میں یہی دعا ہے کہ محفل شادی کے متعلق سجائی گئی ہے, اور کچھ نکاح کے متعلق ہی میں بتانے والا تھا, لیکن بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بس آخر میں دعا ہی کر سکتے ہیں کہ مولا یہ شادی کے متعلق جو محفل سجائی گئی ہے, جب شادی ہوتی ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں ڈانس پارٹی ڈی جے واجے یہ سب کچھ ہوتے ہیں. بڑے خوش نصیب والے ہیں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ایسی پاک محفل سجاتے ہیں. شادی کرنا سنت ہے, ڈی جے بجانا حرام ہے. ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے حرام کام کرتے ہیں, یہ شرم نہیں آتی. لیکن لائق مبارکباد ہے کہ آج ڈی جے باجے حرام کاری کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے دین کی محفل سجائی ہے. ایسے کام بہت کم لوگ کرتے ہیں. لائق مبارکباد, صد لائق مبارکباد ہیں. اللہ پاک ان کی دنیا اور آخرت کو سنوار دے, اور یہ جو شادی ہو رہی مولا زوجین کے جوڑے کو سلامت رکھے, اور ان میں آپس میں خوب محبت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام اور حضرت عائشہ جیسی محبت پیدا فرمائے, اور ان کی لمبی عمر عطا فرمائے, لمبی نیکیوں والی عمر عطا فرمائے. مولا اس محفل میں جو آئے ہیں اپنا وقت دے کر کے, اپنے بستروں کو اپنی نیندوں کو قربان کر کے مولا ان کے آنے کو قبول فرمائے, اور جو بھی جس مقصد سے یہاں بیٹھا ہے مولا ان کے نیک مقصدوں کو پورا فرمائے. حدیث پاک میں جو اس پاک محفل میں نیک مقصد لے کر بیٹھتے ہیں نا, تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرماتا ہے کہ جتنے لوگ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں میں نے سب کی بخشش کر دی ہے, اور ان کے دلوں کی ساری تمنائیں پوری کر دی ہے. اس محفل میں نیک تمنائیں لے کر بیٹھا کرو. جو دعا کبھی آج تک قبول نہیں ہوئی اس محفل میں بیٹھا کرو, اللہ اس محفل کی برکت سے تمہاری نیک دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اللہ پاک سب کو سلامت رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے. انشاءاللہ پھر کبھی واسطہ پڑا تو ملاقات ہوگی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.